بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے ضعف با یعنی مردانہ کمزوری۔ جب انسان اپنی بد افعالیوں یا بے اعتدالیوں کی وجہ سے اپنی طاقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے تو اسے طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ بجلی کو ہاتھ لگا کر جان دے دوں، کبھی ارادہ کرتا ہے کہ کہیں دور چلا جاؤں، اپنی صحت کو برباد کرنے کے بعد اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر دل میں سوچتا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے ضرور کسی حکیم سے علاج کروانا چاہیے۔ مگر جب اپنی اندرونی کمزوریوں کو اور ناقابل شرم کرتوتوں کی طرف خیال کرتا ہے تو مارے شرم کے خاموش ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر، کسی لائق حکیم سے اپنا علاج کروائیں یا جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ کے فضل سے جس طرح کی بھی کمزوری ہے چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے فضل سے صداقت پر مبنی ہیں۔ ہم آپ کی بھلائی کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں جن سے انشاءاللہ آپ کو ضرور نفع پہنچے گا۔ یاد رکھیے کہ ضعف با کے مریضوں کا علاج کرنا بہت مشکل ہے، صرف اسی لیے ہی نہیں کہ یہ بیماری مشکل سے جانے والی ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا مریض بہت وہمی مزاج ہوتا ہے۔ اول تو اس کا کسی پر یقین ہی نہیں ٹھہرتا کیونکہ اشتہاری حکیموں سے بدظن ہو بیٹھتا ہے، اور اگر کسی کے سمجھانے سلجھانے سے علاج کرانے پر آمادہ بھی ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں اگائے۔ لہذا ہم ایسی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے چند ہدایات عرض کرتے ہیں۔ اگر آپ حکیم ہیں تو آپ زیر علاج مریضوں کو یہ ہدایات سنائیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ خود مریض ہیں تو غور سے ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ان میں کامیابی کا راز ہے۔ نمبر 1، آپ کو جب شرم کرنے کے موقع شرم نہ آئی تو آپ حکیم کے سامنے مرض کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ حالانکہ پہلے کی شرم تمہیں نفع دے تھی اور یہ شرم تمہیں سراسر نقصان دے گی۔ اس واسطے اپنی تمام کیفیت سچ سچ حکیم سے بیان کر دو، کیونکہ اب حکیم سے شرم نہ کرنا تمہارے آئندہ کے لیے فائدہ کا سبب بنے گی، ورنہ ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جو امراض سالہ سال کی بے اعتدالیوں سے پیدا ہوا ہے وہ 1-2 دن تو کیا 1-2 ہفتے میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، بلکہ نہایت تسلی سے علاج کرتے یا کراتے رہیں، خواہ علاج پر پہلے ہی کیوں نہ صرف ہو جائیں۔ نمبر 3، بے شک مریض کی طبع ان چیزوں کو زیادہ چاہا کرتی ہے جو کہ مریض کے مخالف ہوں، لیکن اگر ان کو زبان سے نہ روکا جائے تو کوئی بہتر سے بہتر دعا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ لہذا پرہیز رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہدایات پر عمل کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایسا نفیس طریقے علاج بتاتے ہیں جس سے خدا چاہے یقینی فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہزارہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی بامشکل ملتا ہے، لیکن آپ کو مفت پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ دعائے خیر سے یاد فرماتے رہا کریں گے۔ نسخہ استعمال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس چیز کو ضعف با یعنی مردانہ کمزوری کے علاوہ اور کون کون سی بیماریاں ہیں، مثلا سوزاک، عطشک، عدم التحال، بواسیر، قبض، ضعف جگر، ضعف قلب وغیرہ وغیرہ۔ ان کا علاج کریں۔ جب ان سے آرام آ جائے تو پھر قوت با والی دعائیں کھلائیں، برونی طلا، ٹکور وغیرہ اور اندرونی طور پر مقوی ادویات استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے یقینی آرام آئے گا۔ قوت با کے لیے نسخہ سنیں جو کہ بہت پائے کا نسخہ ہے۔
نسخہ کیا ہے؟ نسخہ سنیں، بامن سرخ 2.5 تولے، بامن سفید 2.5 تولے، موسلی سیاہ 3 تولے، پشتہ فولاد 1 تولہ، کچلا مدبر 1 تولہ، سمبل فار 1 ماشا، زعفران 3 ماشے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر بری کر لیں۔ حبے نخودی گولیاں یعنی چنے برابر گولی بنائیں، 1 گولی صبح 1 گولی رات، آدھا کلو دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے چند دنوں میں مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔